بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ ہیلتھ اور سیفٹی کے متعلق کہ گولڈن رولز کیا ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے۔ تو 5 جو ہیں ایپیسوڈز ان کا بیان ہو چکا ہے، وہ آپ یوٹیوب کا جو چینل ہے میرا اس پہ سن سکتے ہیں، بلکہ پہلے ان کو سنیں تو پھر یہ چھٹا ہے ایپیسوڈ 6، پھر اس کو سنیں۔ یہ میرا چینل جو بینات القرآن ہے اس پہ آپ سن سکتے ہیں، لنک پہلے جو دیا ہے اس میں مل جائے گا آپ کو پہلے بیانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ آج 2 باتیں کریں گے ہم، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ نے ہمیں مفت کون سی 5 دوائیں دی ہیں، ریمیڈیز، ہیلتھ ریمیڈیز جو ہے وہ 5 اللہ تعالیٰ نے دی، وہ کیا ہے قدرتی۔ تو 3 اے سی کے بڑے نقصان جو ہیں وہ کیا ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایئر کنڈیشننگ آج کل بعض علاقوں میں ٹھیک ہے، کچھ کسی حد تک وہ اجازت ہے، مگر پھر بھی لمٹ کے ساتھ، اور بہت زیادہ کولنگ نہ اس میں ہو، 18-20 نہ ہو بلکہ 26-28 کے لگ بھگ رکھیں۔ تو اس کا پہلا پارٹ جو ابھی اس بیان کا ہے وہ ہے شکر اور اعتدال، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کتنا جو مفید ہے اور ضروری ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی۔ وہ اعتدال ازواجی زندگی ہے آپ کی، باقی معاملات ہیں آپ کے، قرآن پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات، اس میں بھی اعتدال کا ہی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت 7 کا عدد بھی بڑا میرا لیکچر ہے اس پہ، یہ بہت اہم ہے۔ جب 7 عدد کی کوئی آیت آتی ہے ایسی تو سمجھے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، 7 کی یا 19 کی، خاص طور 7۔ تو یہ دیکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا مطلب؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شکر ادا نہ کرو گے تو پھر نعمتیں نہیں ملیں گی، رک جائیں گی، کم ہو جائیں گی، اس کا وہ بھی مطلب اس کا ساتھ ہی ہے۔ تو صحت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے۔ ایمان کے بعد اگر دوسری چیز کہیں تو وہ صحت ہی ہے۔ صحت نہیں تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور اس صحت کی حفاظت جو ہے اس کا بنیادی ایک اصول اعتدال، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے بیان میں، اعتدال۔ تو ہر چیز جو ہے وہ لمٹس میں رکھیں، وہ کھانا پینا ہو، حتیٰ کہ عبادت جو ہے وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ اپنے جسم کا بھی آپ کا حق ہے کہ جسم کا جو حق ہے اس کو بھی دو، کھانا پینا مناسب اعتدال کے ساتھ جو ہے، ورزش یا اور جو چیز جسم کے لیے مفید ہے وہ بھی جسم کے لیے حق ہے۔ اور یہ سارے بیان جو ہیں وہ اسی کے لیے تو ہیں، جسم کے حق کے لیے، سیلف سیفٹی، سیلف ہیلتھ اور سیفٹی۔ تو یہ یعنی اس کو بھی عبادت سمجھیں، اپنے جسم کا خیال رکھنا، اپنی جسم کی حفاظت کرنا، یہ عبادت کا درجہ ہے۔ اس کو عبادت کا درجہ سمجھ کے کریں تو آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ تو اللہ کی 5 قدرتی دوائیں ہیں۔ ابھی پارٹ 1 ہو چکا، پارٹ 2 جو ہے اس بیان میں، وہ اللہ کی 5 جو ہیں وہ ہیں قدرتی دوائیں۔ وہ کیا ہیں؟ میرے بزرگوں دھیان سے سنو، مہنگی دوائیوں اور اسپتالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 مفت چیزیں دی ہیں جن میں شفا ہے، اور ان کا استعمال کرو اور غور کرو کہ ان میں کیا کیا فائدے ہیں۔ اور یہ تو 5 میں نے لکھی ہے، مگر اس سے بے شمار اور بھی ہیں، اگر اب گنتی میں شروع کروں تو شاید 10-15 بھی ہو جائیں، مگر یہ بڑی جو باتیں ہیں 5، وہ بھی ان کا ذکر یہاں کیا ہے جو بہت اہم ہے اور آسانی سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو تازہ پانی جو ہے، فریش واٹر، کتنا اہم ہے فریش واٹر پینے کے علاوہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت 30 میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ تمام زندہ چیز کو بنانے اور اس کی زندگی برقرار رہنے میں پانی ایک لازمی چیز ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس پانی کی،
مگر اس کو ہم اپنے علاج اور اپنی باقی جو ضروریات ہیں اس کے لیے بہت اگنور کرتے ہیں کہ پانی کے بہت فائدے ہیں۔ تو کیا ہیں کچھ فائدے یہاں بیان کیے ہیں ابھی، مگر اس سے کہیں زیادہ اور ہیں جو سب بیان نہیں ہو سکتے، مگر صرف یہ اشارتاً ہے آپ کے لیے کہ پانی میں بہت اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بہت علاج بیماریوں کی۔ تو صبح نہار منہ جو پانی پینا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں آپ کے اسٹمک کے ڈائجیشن میں اور بیماریوں کو روکنے میں اور صحت کی بحالی کے لیے۔ تو گرم پانی کے غرارے کرنا، خاص طور نمک کچھ ڈال کے، تو وہ بہت مفید ہے۔ پانی زخم دھونے کے لیے اور نمک اگر ڈال کے زخم دھوئیں تو وہ بھی بہت مفید ہے۔ سب سے بڑی دوا سمجھیں آپ پانی ہے۔ پانی سے بہت بیماریوں کا علاج، پہلے واٹر کیور ہوتا تھا، بہت بڑے بڑے جو اطباء ہوتے تھے وہ پانی سے علاج کیا کرتے تھے۔ واٹر کیور جو ہے اب تو وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، یہ اینٹی بایوٹکس اور ان کی عادت ہمیں ایسی پڑ گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک ہوا، نمبر 2 فریش واٹر، اور نمبر 2 سائل جس کو آپ مٹی کہتے ہیں، اور کوئلے اور یہ جو جلنے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے، مٹی اور راکھ جو ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ پہلے وقتوں میں ان سے زخم جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، تندور کی راکھ ہوتی تھی وہ زخموں پہ لگا دیتے تھے، یہ اینٹی بایوٹک سے کام کرتی تھی، کیونکہ مٹی اور راکھ میں قدرتی جراثیم مارنے کی طاقت ہے اور زخم بھرنے کی طاقت ہے، دونوں میں، مٹی اور راکھ دونوں میں، مگر صاف مٹی ہو۔ اور تیسری چیز ہے نمک، سالٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ہم صرف سالن بنانے میں یا کچھ ایسے اسی طرح کام لیتے ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کے اور فائدے ہیں جن سے ہم فائدے نہیں لیتے۔ ہم فوراً کوئی بیماری چھوٹی موٹی ہوتی ہے فوراً ہم ڈاکٹر کے چلے جاتے ہیں، یا گھر پہ باکس کھولا اینٹی بایوٹکس تو شروع کر دیتے ہیں وہ کھانی بغیر ڈاکٹر کے۔ بھی بہت زیادہ لوگ دوائیوں کے باکس گھر میں رکھے ہیں، گلے میں خراش ہوئی تو اینٹی بایوٹکس کھا لی، سر درد ہوئی تو اینٹی بایوٹکس کھا لی، کچھ اور تکلیف ہوئی، کریمپس پڑ گئے تو کوئی کھا لی، تو زخم ہوا تو کچھ کر لیا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نمک جو ہے اس کے غرارے کرنا کتنا مفید ہے، گلے کی بہت بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور بیماریوں سے پہلے بچ سکتے ہیں۔ ہر وقت کھانا کھانے کے بعد نمک کے پانی کے غرارے کریں اور صاف کریں اپنے دانتوں کو۔ تو اور ٹانسلز کے لیے نمک سے دانت جو ہے نا وہ صاف کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، ٹانسلز نہیں ہوتے آپ کو۔ مسوڑوں کے لیے بہت، گمز کی پروٹیکشن کے لیے نمک والا پانی بہت مفید ہے۔ زخم دھونے کے لیے یہ قدرتی جراثیم کو شہد، نمک والا پانی، تو یہ ہے یہ 3 سالٹ اور فریش ایئر، اس کے بعد تازہ ہوا جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ تازہ ہوا کی ہم کوئی، یعنی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تازہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ شفا رکھی، صبح کی خاص طور پہ، کیونکہ اس میں CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوتی، یہ بہت کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہی سمجھیں اگر ایٹماسفیئرک جو ہے ہمارا سسٹم ٹھیک ہو تو یہ بہت اچھی ہے۔ 10-15 منٹ اس میں یا زیادہ بھی، آدھا گھنٹہ آپ صرف کریں اور تھوڑا واک کریں اس میں، اور تازہ ہوا بھی لیں، واک بھی، آپ کا جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں طاقت پیدا ہوگی، مضبوط ہوں گے واک سے، اور پھیپھڑے صاف ہوں گے، دل مضبوط ہوگا، قوت مدافعت آپ کی بڑھے گی بیماریوں کے خلاف۔ یہ فریش ایئر اتنی مفید ہے، یہ بہت بڑا علاج ہے فریش ایئر، جس کا ہم بالکل اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد 5ویں جو چیز اللہ تعالیٰ کی مفت نعمت ہے وہ سن لائٹ ہے۔ کبھی غور کیا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سن لائٹ میں نہیں جانا، دھوپ میں نہیں جانا، بچوں کو کہنا بچوں دھوپ میں نہیں جانا، اور دھوپ تو کتنی مفید چیز ہے۔ یہ نہیں کہ سارا دن اب دھوپ میں رہنا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ دھوپ میں گھوم لینا۔ سردیوں میں تو زیادہ ٹائم گزاریں دھوپ میں، بہت زیادہ ٹائم، جتنا بھی آپ کے پاس فالتو ٹائم ہو تو وہ گزاریں، اور بہت ہی فائدہ ہے۔ اور خاص طور پہ کوئی آپ کے نزدیک کوئی پارک ہے، کوئی بہت جگہوں پہ بنائی ہوئی ہے ایسی
چھوٹے چھوٹے پارک جو ہے محلوں والوں کے لیے بھی، اور بڑے پارکس بھی ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، کھلی جہاں درخت ہو، آپ کا گھر کا لان ہے اس میں آپ چلے جاتے ہیں، اس میں وائٹامن ڈی کی بڑی مقدار ہوتی ہے دھوپ میں، اور وہ سردیوں کی ہو گرمیوں میں بھی بالکل اوائڈ نہ کریں، 15-20 منٹ کے لیے گرمیوں میں بھی دھوپ میں نکلنا بہت مفید ہے، یہ تو زیادہ وائٹامن ہوتی ہے جو گرمیوں کی دھوپ ہوتی ہے اس میں زیادہ، مگر ایک چیز سے بچیں، بہت زیادہ نہیں دیر رہے، کیونکہ پھر یو وی ریز بھی ہوتی ہیں، یو وی ریز جو ہے وہ سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں بہت زیادہ وقت، یہ گرمیوں کی بات کر رہا ہوں جب سن شائن بہت تیز ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مفت دی ہیں، دوائی سے پہلے ان کو اپنائیں، ان کو آزمائیں، ان سے فائدہ لیں، لیکن یاد رکھیں اگر بیماری زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر سے بھی مشورہ بہت ضروری ہے، یہ بھی سنت ہے علاج کرنا۔ تو ہر چیز جو اوپر بتائی ہے انہی سے نہیں، کبھی بیماریاں ایسی بھی ہیں جن کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، اور جو بھی دوائیاں آج کل کے میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہیں، پھر اگر گھر پہ نہ علاج ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، مگر پہلے ایک دم سے ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے جاؤ، پہلے دیکھو، ٹائم دو کچھ دن۔ بہت بیماریاں ایسی ہیں، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، وہ سیلف ہیلنگ ہے، سیلف کیورنگ اینڈ سیلف ہیلنگ ہے، بہت زیادہ نزلہ، زکام، کھانسی، معمولی بخار، سر درد، کوئی پٹھوں میں درد ہو گئی، یہ چیزیں سیلف ہیلنگ ہے، ٹائم تو 5-7 دن یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں خود ہی، مگر اگر نہ ہو زیادہ تکلیف ہو بھی ڈاکٹر کے بھی جانا ضروری ہے۔ تو 3 بڑے نقصان، پارٹ 3 جو ہے وہ ایئر کنڈیشننگ کے متعلق ہے کہ ایئر کنڈیشننگ کے کیا نقصان، کیا فائدے ہیں۔ فائدے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، سکون ملتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں کو تو یہ میسر ہی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی جو ہے اس کو تو مجھے خاص طور پہ ہمارے پاکستان ہے یا ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش ایسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری، ان میں تو ایئر کنڈیشننگ بہت امیر لوگ جو ہیں انہی کو میسر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نظام نہیں رکھا کہ جس کا فائدہ صرف امیر لوگوں کو ہی ہو، غریبوں کو نہ ہو۔ اس لیے یہ بھی بات بہت پتہ کی ہے، بہت سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایسی چیز نہیں ہے جس کا فائدہ صرف امیر لوگوں تک ہی پہنچے، تو اس لیے اے سی جو ہے وہ امیر لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اس کا زیادہ استعمال، یا بہت زیادہ کولنگ اس کا ڈگری کم رکھیں، یعنی 18-20 رکھے تو نقصان ہوگا۔ تو اس میں ماحولیاتی نقصان بہت زیادہ ہے، باہر کا ماحول جو ہے وہ اس میں ایک تو درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، 40-45 ڈگری ہوا پھینکتا ہے باہر اے سی، اور جب آپ ٹھنڈے کمروں سے نکلیں گے جو 18 ڈگری پہ ہے اور باہر 45 ہو، تو آپ اندازہ کر لیں وہ پھر تھرمل شاک اس کو کہتے ہیں وہ ہوگا، جس سے والد صاحب کہا کرتے تھے لکوہ بھی ہو سکتا ہے، پیرالائسس ہو سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی زمین کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ جس کا عموماً اگر گرمیوں میں ٹیمپریچر 30 ہے، 35 ہے، تو آپ اس کو 45 تک لے جائیں اے سی چلا کے، تو یہ غریب لوگ جن کے پاس اے سی نہیں ہے ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ اب زیادتی ہے کہ وہ اے سی خود بھی نہیں چلا رہے، مگر امیر لوگوں کی وجہ سے پورے شہر کا درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، تو ان کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور کپڑے مناسب پہنیں، آپ گھر میں کھڑکیاں کھلی رکھیں، ہوا اگر آتی جاتی رہے گی تو ٹیمپریچر کمروں میں بھی ٹھیک رہے گا۔ پنکھے وغیرہ، بہت لوگوں کو تو پنکھے بھی نصیب نہیں ہے، تو پنکھوں کے بغیر بھی گزارا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سویٹنگ، پسینہ آنا بے حد مفید ہے اس کے جسم کے لیے، اگر اے سی میں ہی رہے پسینہ نہ آئے تو آپ کا سالٹ نہیں نکلے گا، جسم کا سالٹ نہیں نکلے گا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور بیماریوں کی ہوگا، سکن کی ڈیزیزز ہوں گی۔ تو اس لیے یہ پہلا 2 نقصان بتا دیے، تیسرا یہ ہے کہ بیماریوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے جب اے سی آپ کرتے ہیں روم میں، تو روم میں وہی بار بار جو ہوا ہے وہی اب گھومتی ہے، ہوا فریش ایئر نہیں آتی عموماً جو سسٹمز ہیں ہمارے ان میں،
تو ہسپتالوں میں کسی حد تک وہ انتظام کرتے ہیں کچھ فریش ایئر مکس کرنے کا، وہ بھی مکمل نہیں مکس فریش ایئر ہوتی، کس مقدار ایک ہوتی ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول ہے اعتدال کا، تو اس کو اپنائیں یہاں بھی، اور درجہ حرارت 24 26 یا 28 موسم کے حساب سے 28 تک رکھیں، اور ہرگز 16 18 پہ مت لگائیں اے سی کسی بھی دن، موسم جو گرمیوں کے ہیں تو 24 سے 28 موسم کے حساب سے، کہ دوپہر کو کتنا ہو، صبح کی کتنا، شام کو کتنا۔ تو یہ ہے کہ کسی دن کھڑکیاں بھی کھول کے تو تازہ ہوا بھی لیں دن کے دوران، یا جب بھی باہر درجہ حرارت مناسب ہوتا ہے تو اے سی بند کریں۔ سارا دن 24 آورز اے سی مت چلائیں، صرف چند گھنٹے دوپہر کے جو ہیں وہ 11 بجے سے 4 بجے تک اس کے لگ بھگ، اس کے بعد تازہ ہوا کھولیں، کھڑکیاں کھولیں، تازہ ہوا آپ کے کمروں میں آئے تو اس کو بھی انجوائے کریں۔ باہر لان میں بیٹھ کے باہر چلے گئے تو تازہ ہوا جو ہے اس میں بہت اچھی لگتی ہے، صبح کے ٹائم خاص طور پہ، شام کے ٹائم۔ تو ایئر پیوریفائر جو ہے وہ اے سی کے ساتھ ہونے چاہیے کہ ہوا کی صفائی بھی ہوتی رہے، مگر عموماً تو ہر سسٹم میں نہیں ہوتے، تو پنکھوں پہ گزارا کریں زیادہ۔ چوتھا یہ پوائنٹ ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ سورہ اعراف آیت 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ کھاؤ پیو کا مطلب ہے کہ کوئی بھی استعمال کی چیزیں ہیں، وہ اس میں اے سی بھی ہے، صرف کھانے پینے میں یہ بھی ہے، اے سی ہے، اور استعمال کی کوئی بھی چیزیں ہیں ان میں زیادتی مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو کسی بھی چیز میں، وہ کھانے پینے کی ہوں، استعمال کی ہوں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو بزرگوں کے لیے خاص نصیحت ہے۔ اب یہ 5واں پارٹ جو ہے وہ بزرگوں کے لیے نصیحت ہے، 70 to 80 کے عمر کے بزرگوں کے لیے۔ آپ کی قوت مدافعت کم ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہے جو آپ 40-50 سال کی عمر میں جو مرضی کھا لو، جیسے مرضی زندگی گزار لو، تو وہ بیماریوں سے مدافعت ہوتی ہے، آپ کی امیونٹی سسٹم بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو وہ نہ سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ اب آپ کی قوت مدافعت کم ہے، تو اس کے مطابق آپ کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ کے لیے تازہ ہوا، دھوپ اور سادہ گھریلو علاج اور سادہ غذا بغیر زیادہ گھی اور تلی ہوئی چیزیں اور بھنی ہوئی چیزیں اور ڈیلیشیس اور اپنی پسند کی جو کھانے پینے ہیں، جیسے پراٹھے ہیں صبح کے وقت کبھی کبھی کھا لیا مگر باقاعدگی سے نہیں، اور یہ جو پلاؤ اور مختلف چیزیں جس میں جو ہاضمہ آسانی سے نہیں ہوتی، ان سے گریز کرے۔ تو یہ یاد رکھیں ایک بات کہ مہنگی دوائیاں، آج کل مہنگائی کا زمانہ ویسے بھی ہے، تو جتنی دوائیاں سے دور رہو گے، جتنے ڈاکٹروں سے دور رہو گے، اتنی صحت آپ کی ٹھیک رہے گی۔ اگر مفت کی بھی آپ کو علاج کی فیسلٹی ہے تو مت بار بار معمولی چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈاکٹر کے پاس ہے، جو گورنمنٹ ملازم ہیں وہ ریٹائرمنٹ تک ان کے پاس تو فیسلٹی ہوتی ہے جی مفت علاج کی، تو ہم تو معمولی زکام کھانسی چھینک آئی تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہیں، یہ نہیں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی امیونٹی سسٹم آپ کا تبھی کام کرے گا، برقرار رہے گا کہ ڈاکٹر کے پاس کم سے کم جاؤ، زیادہ مت جاؤ، برداشت کرو کچھ دن، 4-5-6 دن بیماری کو، معمولی بخار بھی ہو تو پھر بھی برداشت کرو، یہ اس سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے۔ یہ والد صاحب کا پوچھا کرتے تھے اپنے جو پیشنٹ ہے اور ہم سے بھی، فیملی سے، بھئی بخار کب ہوا تھا؟ خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ میرے برادر ان لا بیٹھے تھے، ان کے تو بخار کب ہوا تھا، نزلہ کا زکام، وہ جواب دیا جی مجھے تو یاد ہی نہیں، پتہ نہیں 10 سال میں بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے ہو یہ تمہاری بہت، حالانکہ وہ جوانی کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی جوانی کی، وہ بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وہ کہا کہ تمہاری صحت
الرٹ رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو. جب بھی تو بیمار ہوا اور تمہاری امیونٹی نہیں ہے بیماری کے خلاف برداشت کرنے کی، تو تجھے بہت تکلیف ہو سکتی ہے. اور ایسے ہی ہوا یقین، جب میں اپنے مشاہدے کی اور دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں. اس کے کچھ سال بعد وہ بیمار ہوئے اور شاید نمونیا ہوا. وہ اس کی برداشت سے بالکل باہر تھا. ایک کمبل، دو کمبل، مگر وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے. ان کی باڈی جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہی تھی. تو وہی والد صاحب کی بات یاد آئی کہ جب بھی بیمار ہوگے تو تمہاری امیونٹی کم ہوئی. کیوں امیونٹی کم ہوگی؟ کہ تو 8-10 سال تجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی، تجھے نزلہ نہیں ہوا، تجھے ستر نہیں ہوئی، تجھے بخار نہیں ہوا، اور چھوٹی چھوٹی یہ جو بیماری کامن ڈیزیزز نہیں ہوئی، تو تم تو بہت خطرناک حالت میں ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں، پانی ہے، نمک ہے، شہد ہے، کلونجی ہے، یہ ان چیزوں میں بڑا علاج ہے. اور نبی کی سنت بھی ہے. تو ان چیزوں کو آزماؤ، جیسے اوپر بتایا ہے کہ ان چیزوں سے علاج کرو. گھریلو علاج ہیں، کچن کی چیزیں ہیں، جس میں تھوم ہے، جس میں کالی مرچ ہے، جس میں کچھ اسپائسز بھی ہیں، ان کا بھی آپ فائدے سمجھیں. یہ جو جنجر ہے بہت مفید ہے گلے کے لیے. کبھی بھی زکام ہو، گلا ہو خراب ہو، نزلہ ہو، تو یہ کہوہ بنانا جو ہے نا جنجر کا اور کالی مرچ، اور ان بہت مفید ہیں یہ چیزیں ان میں. اور سانس کی تکلیفوں، گلے کی تکلیفوں میں یہ کام بہت فائدہ ان کا ہوتا ہے. تو میں پھر اپنے بزرگوں سے یہ 3 اصول جو ہے وہ بتا رہا ہوں. تو یہ والد صاحب کے اصول ہیں، سن لو اور ذہن نشین کر لو. دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ اوپر پہلے بات کچھ کسی حد تک ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ مغفرت کرے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے نور میں رکھے. تو یہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی میں ان کی امانت ہے جو مجھے انہوں نے بتائی، تو آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو اصول نمبر 1 کیا ہے بزرگوں کے لیے؟ بازاری چیزوں سے بچو. اچار ہے، فریج ہے، کیچپ ہے، اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کمرشل بنائی ہوئی بازاروں میں ملتی ہیں. ان سے احتیاط کرو، ان کا استعمال نہ کرو، یا بہت کم مجبوری ہو تو ایسے ہی فریج میں رکھا ہوا بہت دنوں تک گوشت ہو، پھل ہو، سبزی ہو، اور کیونکہ یہ پریزرویٹو جو ہوتے ہیں یہ ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، تو ان کو اوائڈ کرو جہاں تک بھی ہو. پھل وغیرہ، سبزی، گوشت جہاں تک ممکن ہو تازہ کھاؤ، یا 2-3 دن سے زیادہ فریج میں نہ رکھو. فریج کو اپنا وہ نہ بناؤ، اسٹور نہ بناؤ یا گودام نہ بناؤ. تو یہ جسم کے لیے جو چیزیں بہتر ہیں وہ فطرت سے قریب ہوں، اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنا اس میں فریج میں رکھی ہوئی کئی دنوں کی نہ ہوں. یہ بہت احتیاط ہے. گھر میں بھی فریج میں رکھو. بازار کی بھی جو ہوتا ہے ٹائم، وہ ان کا ایکسپائری ڈیٹس وغیرہ چیک کر کے کھایا کرو کوئی بھی چیز لاؤ بازار سے. تو اس کے بعد تازہ چیزوں میں بہت جو ہے نا فطرت کے نزدیک ہیں، تو ان کا فائدے ہیں. اور اصول نمبر 2، فریج کو گودام مت بناؤ. جو میں بتا چکا ہوں، فریج، گھر کے فریج میں چیزیں لمبے عرصہ تک نہ رکھو. میں بتا چکا ہوں، 3-4 دن سے زیادہ پرانی سبزی، سالن، روٹی بھی فریج میں رکھی ہوئی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اب کی بیماری کا سبب ہو سکتی ہے. کھانا پکاؤ اور اسی دن کھا لو. زیادہ دن، یا ایک صبح کا پکایا ہوا دوپہر شام تک چلو، مگر زیادہ نہیں. برکت بھی ہے اس میں اور صحت بھی ہے. اور اصول نمبر 3، پھل کھاؤ مگر اعتدال سے. یہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جتنے پھل کھاؤ اتنے ہی زیادہ صحت مند ہوگے. نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہے کہ جتنی چیز، کوئی کتنی بھی اچھی نعمت ہو، وہ بھی اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کرنا، اعتدال کے ساتھ کھانا. تو مجھے سچا واقعہ ایک یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو بڑا ضروری ہے بتانا نصیحت کے لیے. میں UAE میں تھا 1981-82، اور اس کے بعد کوئی 30 سال وہاں پہ رہا. تو وہ میرے ایک دوست جو نئے آئے تھے میس میں آرمڈ فورسز میں تھا، UAE کے جو آرمڈ فورسز میں انجینئر، کور آف انجینئرس میں. تو یہ 1982 کی بات ہے.
تو ایک صاحب آئے پاکستان سے، وہ پائلٹ تھے F-16 کے، تو وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے، تو ان کے ساتھ ملاقات، اور چونکہ میں پہلے سے تھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کون سی چیز کدھر ملتی ہے، بازار کدھر ہے، پوسٹ آفس کدھر ہے، ٹیلی فون کے لیے کہاں جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے گائیڈنس وغیرہ، تو وہ پہ دوستی ہو جاتی ہے ایسے جو نئے لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی نئے نئے آئے ہوئے تھے، یہ تھے ایک اور بھی ان کے ساتھ، اور 5-7 اور تھے دوست جو نئے ایک دم سے آئے. تو میس جو آرمی کا میس تھا، آفیسرز میس، وہاں ملاقات ہوتی تھی، کھانے پہ بیٹھے ایک دن. تو میں عموماً یہ 1982 میں بھی میں یہ باتیں والد صاحب کی کیا کرتا تھا، یہ ہیلتھ کے متعلق یا دین کے اصول، قرآن کے اصول، تو یہ کچھ نہ کچھ باتیں، خاص طور پہ ہیلتھ کی باتیں تو وہ میس میں کیا کرتے تھے، اور ان کو بتاتا تھا کہ جی یہ کھانا زیادہ نہ، میس میں چونکہ ہوتا ہے کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں اور چیزیں، تو کہتا رہتا تھا بہت زیادہ نہ یہ پیو کولڈ ڈرنکس، اور بہت زیادہ نہ کھاؤ. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے میں پیسے کھانے ہیں، میں نے پے جو کیا ہوا ہے، تو کھانا تو وہ ہے ہی، وہ بھی اصول غلط ہے کہ اب پیسے دیے تو اب لازم پورے کرنے ہیں کھانے کے. تو وہ ان کے لفظ یہی تھے، جی میں تو پیسے کھا رہا ہوں اپنے دیے ہوئے. تو وہ جو دوست تھا، میں نے ان کو بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کو ارد گرد میس میں، تو ایک دن ان کو میں نے بتایا والد صاحب کے ایک اصول یہ ہے، اور بھی بہت ہیں، جیسے کہ پانی زیادہ نہ پیو کھانے کے ساتھ، اور کھانا زیادہ نہ کھاؤ، اعتدال سے کھاؤ، اور زیادہ گوشت نہ کھاؤ، اور زیادہ پھل اور سبزی کھاؤ. خاص طور پہ یہ ہے اس کا موضوع، پھل اور سبزی زیادہ کھاؤ. تو وہ پائلٹ ٹرینر تھے F-16 کے، ساتھ بیٹھے. تو کچھ دن بعد میں ان کے کمرے میں گیا، روم میں گیا، تو کمرے میں دیکھا کہ میز پر اور کمرے میں سیب ہے، کیلا، امرود، مالٹے، آم ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یا دوست یہ کیا، اتنی چیزیں کھا لو گی یہ سب تم؟ کہنے لگا تم نہیں تو کہا تھا کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ کھاؤ پیو، پھل بہت اچھے ہیں کھاؤ. میں نے کہا تھا بہت اچھے ہیں، مگر یہ نہیں کتنے کھاؤ. انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن میں ایک پھل کھاؤ، یا ایک سیب لے لو، یا ایک کیلا کھاؤ، یا ایک اورنج کھا لو، یا ایک آم کھا لو. ایک دن میں ایک کھانے کا کہا تھا. تو نے تو اپنا کمرہ بھر لیا لا کے. کہتا ہو مجھے تو سمجھ نہیں لگی، میں نے سمجھا جتنا بھی کھاؤ اسے فائدہ ہے. میں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا تھا زیادہ کھانے سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا پھر. تو بہرحال اس کی سمجھ میں شاید بات آ گئی، پھر اس نے کم کر دیا ہوگا. تو یہ بہت اہم اصول ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ روزانہ ایک پھل کھا لو، ایک سیب، ایک مالٹا، ایک کیلا، یا اور کوئی پھل. مگر یہ مطلب اور ہے، اس میں اینڈ نہیں ہے کہ ایک پھل کھا لو، ایک سیب کھا لو، ایک مالٹا. نہیں، غلط نہ سمجھنا، ان سب میں ایک کھانا ہے ایک دن میں. اچھا، نیک چیزیں بھی اگر زیادہ ہوں، اچھی چیزیں بھی زیادہ کھائیں تو نقصان دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اعراف سورہ کی 31 نمبر آیت جو پہلے بیان ہو چکی ہے. تو نصیحت ہے اس میں، سب سے زیادہ غذائیت والی غذا بھی اعتدال سے کھاؤ، اعتدال سے باقی معاملات میں بھی زندگی اعتدال سے گزارو. یہی ہے اصول صحت برقرار رکھنے کا. اور صحت کے کھانے پینے کے 3 سنہری اصول کسی حد تک اوپر بتائے ہیں، یہ ریپیٹیشن بھی سمجھو. یہ تیسرا حصہ اس کا خاص طور پہ یہ بزرگوں کے لیے. تو یہ پارٹ 3 ہے اس بیان کا. تو میرے بزرگوں اب 3 اصول غور سے سن لو، دھیان سے سن لو اور ان کو یاد رکھنا. اصول نمبر 1، بازاری چیزوں سے بچو. جوان جو ہے وہ پھر بھی ان کی امیونٹی ہوتی ہے، ان کا ڈائجیشن سسٹم بہت اچھا کام کرتا ہے، کوئی ان کو بچت ہو جاتی ہے، مگر ان کو بھی، ان کے لیے بھی ہے کہ کوشش کرو بازاری چیزیں نہ کھاؤ. مگر خاص طور پہ جو بزرگ ہیں زیادہ عمر کے، جو 70-80 یا اس سے اوپر، تو ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ احتیاط چاہیے، کیونکہ وہ بیمار ہوں گے تو خدا نخواستہ پھر یہ بیماری بڑی فیٹل ہوتی ہے. اس ایج میں کوئی بھی بیماریاں ہوں تو فیٹل ہوتی ہے، اس لیے بہت احتیاط زیادہ کرنی ہوگی. تو بازاری چیزیں جو کمرشل ہوتی ہیں، اچار ہے فریج میں رکھا ہوا، زیادہ دیر تک رکھا ہوا گوشت ہو، پھل ہو، سبزی ہو، کیچپ ہو،
اور یہ جو کمرشل چیزیں باہر سے پیکڈ لاتے ہیں ان میں پریزرویٹو ہوتے ہیں، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، ان سے بچو، تازہ چیزیں جہاں تک ممکن ہو وہ کھائے، اور جو فطرت سے بنی ہوئی اور فطرت کے نزدیک ہے وہی جسم کے لیے بھی بہتر ہے۔ اصول نمبر 2، فریج کو گودام نہ بناؤ۔ میں اس پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فریج میں بہت لمبے عرصے، 1-2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، وہ بھی اگر آپ کا فریج کام کر رہا ہے، آج کل جو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے کئی گھنٹے، تو اس میں تو پھر بہت احتیاط زیادہ کرنی ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں تو فریج کی جو ہے وہ تو کام نہیں کرتا، اس لیے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی آپ کو، فریج میں زیادہ چیزیں لمبا عرصہ نہ رکھیں۔ تو یہ پائلٹ ٹرینر کی بات میں بتا رہا ہوں بزرگوں کے لیے، یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ زیادہ پھل، میں نے ڈنر پہ بیٹھے ان کو کہا کہ میس میں، یو اے ای آرمڈ فورسز میں، ابوظہبی میں، تو وہ بتایا ان کو کہ جی والد صاحب کہتے تھے سبزیاں پھل زیادہ کھاؤ، یہ خاص طور پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بزرگوں کے لیے، تو یہ مفید ہیں بہت۔ تو ایک دن پھر میں اس کے کمرے پہ گیا تو دیکھا کہ سب مختلف پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیب، کیلا، امرود، مالٹے، آم ڈھیر لگے۔ میں نے کہا دوست یہ کیا، یہ سب کھا لو گے؟ حیران ہوا میں، وہ کہتا ہے جی ہاں سب کھاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تم نے تو بولا تھا کہ والد صاحب کہتے تھے کہ پھل سبزیاں زیادہ کھاؤ۔ میں نے کہا کہا تھا کھاؤ، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے زیادہ کھاؤ۔ تو کہا بھائی رکو، اتنا نہیں ہے، اعتدال سے زندگی گزارو، اعتدال سے کھاؤ، روزانہ ایک پھل کھاؤ، جتنے پھل رکھو ایک کھاؤ بس، ایک سیب کھا لو یا ایک مالٹا کھا لو، ایک کیلا کھا لو، ایک آم کھا لو، بس زیادہ نہیں۔ تو بہرحال اس کی کوئی میں نے تصحیح کی اور یہ شاید اس کی سمجھ پھر لگ گئی، پھر اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ تو اس کے بعد یہ جو سبق والی چیزیں ہیں، یہ جو میں نے بتائی آپ کو، نیک کوئی اچھی چیز کتنی سے کتنی، سونے کا بھی والد صاحب کہا کرتے تھے سونے کا بھی نوالا ہو، سونے کا بھی، یعنی بہت ہی مفید چیز آپ کو لگتی ہے وہ بھی زیادہ نہ کھاؤ، وہ بھی احتیاط کے ساتھ۔ یہ محاورہ تھا جی، سونے کا لقمہ بھی ہو تو بھوک جتنی ہے اس سے زیادہ مت کھاؤ، یہ والد صاحب کا اصول تھا۔ تو پیٹ پہلے میں بتا چکا ہوں ایپیسوڈ 4 اور 5 میں کہ پیٹ فل نہ بھرو کبھی بھی، خالی 1/3 ہوا کے لیے رہنے دو، 1/3 پانے کے لیے پانی پینے بعد میں، مگر وہ کہا کرتے کھانے کے دوران پانی نہ پیو زیادہ، وہ پہلے باتیں بہت بتا چکا ہوں۔ تو یہ سورہ اعراف بتا چکا ہوں پہلے بھی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ تو یہ بہت نصیحت کی باتیں ہیں غذائیت کے متعلق، کہ غذا میں بھی اعتدال کرو، ہر چیز جسم کی جو بھی ہیں اعتدال کرو، اپنی ازواجی زندگی میں اعتدال کرو، اپنے آفس ورک میں، اپنے حتیٰ کہ عبادات میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں اب سارا دن ہم نفل پڑھتے رہو، رات ساری جاگتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عبادات جو ہیں ان میں بھی اعتدال کرو، یہ بہت غلط بتاتے ہیں جی، رات کو جاگتے رہو، اور یہ بس اللہ تعالیٰ جو ہدایت جو ہے نا صحیح قرآن کو سمجھنے کی سب کے لیے، تو رات کو سونے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، اور پھر یہ کہتے ہیں تہجد کے بعد پھر سونا بھی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد لازمی سونا ہے، اور پھر لازمی اٹھنا ہے، جو بہت چیزیں جو ہیں نا وہ فطرت کے اور عقل کے نزدیک نہیں ہے جو بتائی جاتی ہیں، اور بہت ضعیف جو ہوتی ہیں روایتیں، ان کو بنیاد بنا کے مختلف فرقے اور مسالک، اور انہوں نے اپنی جو ہے نا مسالک کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو ہے نا وہ ان کو اپنے طور پہ ان کو بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ خاص قرآن کی جو اسٹیبلشڈ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے، صحت کے اصول بتا دیے، اچھائی برائی کے اصول بتا دیے، جو نیک لوگ ہیں صالحین ہیں ان کے کام اور ان کی نیکیاں بتا دی، بس ان پہ چلو،
تو زندگی آسان رہے گی. تو اس کے بعد انشاءاللہ ایپیسوڈ 7 جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آئے گا. تو اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. مع السلامہ.